لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعزائے گرامی، یہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان المبارک. جس سلسلے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس قرآن کا کام یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھانا اور ہدایت کے راستوں کو واضح کرنا، روشن کرنا، بیان کرنا، اور حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کا کام قرآن کا ہے. اسی سلسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو قرآن کی تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا. اور واقعاً یہ ماہ رمضان جو تقوی کا مہینہ ہے، جس سلسلے میں قرآن نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں، تم لوگوں کے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب قرار دیے گئے ہیں، جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کے لیے روزے واجب قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی و پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ مہینہ ماہ صیام ہے، ماہ تقوی ہے. اب ہمیں قرآن سے استفادہ کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے وابستہ ہونا ہے، اسی کے ذریعے اپنی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہے. اسی سلسلے میں اگر غور کریں تو خطبہ شعبانیہ میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تلا فیہ آیۃ من القرآن، جس نے بھی اس ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کی قرآن میں سے، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، جس نے بھی اس مہینے میں قرآن کی کوئی ایک آیت کی تلاوت کی تو اس کے لیے ویسے ہی اجر ملے گا، اس شخص کا اجر ملے گا جس نے دوسرے مہینوں میں قرآن کو ختم کیا ہو. اسی لیے نبی نے اسی خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاسألوا اللہ ربکم بنیات الصادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ. ایک ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ تفصیلی جو گفتگو آپ کے سامنے نہ ہو سکے، بلکہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جو شروع کرنا ہے اس کے لیے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا مانگو، اپنے اس پروردگار سے دعا مانگو. لیکن کیسے مانگو گے؟ بنیات صادقہ، سچی نیتوں سے، وقلوب طاہرہ، اور پاک دلوں سے. سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ دل کو پاک و پاکیزہ قرار دینا ہے، نیت کو سچی قرار دینا ہے، صادق نیت سے جو ہے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے. کیا سوال کرو؟ نبی یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ فاسألوا اللہ ربکم بنیات الصادقہ وقلوب طاہرہ. کیا سوال کرو؟ ان یوفقکم، یہ سوال کرو کہ اللہ تمہیں توفیق دے. سب سے بڑی بات ہے، توفیق حاصل ہو جائے تو انسان تلاوت قرآن بھی کرے گا، اپنی
نیتوں کو صادق بھی کرے گا، سچی نیتوں سے جو ہے عبادت الہیہ مصروف رہے گا اور اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ قرار دے گا۔ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ سوال کرو اپنے پروردگار سے۔ کیا سوال کرو؟ ان یوفقکم، کہ اللہ تم لوگوں کو توفیق دے، لصیامہ، روزہ رکھنے کی توفیق دے، وتلاوت کتابہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ یعنی دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ایک روزے کی طرف اور ایک تلاوت قرآن کی طرف۔ تو اتنی اہمیت ہے کہ نبی نے کہا کہ سوال کرو پروردگار سے کہ تمہیں توفیق دے۔ اور قرآن کے سلسلے میں نبی نے جو فرمایا، جلدی صاحب کے سامنے سے جملے عرض کرتا چلوں کہ قرآن گمراہ لوگوں کا ہادی ہے، نابینا کو بینائی عطا کرتا ہے قرآن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا ونحن نحشر یوم القیامۃ اعما۔ جو بھی ہمارے ذکر سے دور رہے گا، اللہ کی جو قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ ذکر پروردگار ہے۔ نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے جو ہے زندگی تنگنائی کی زندگی ہوگی، پریشان کن زندگی ہوگی۔ دنیا میں جو قرآن سے وابستہ نہیں ہوگا، انسان دنیا میں پریشان رہے گا۔ وَنَحْنُ نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم روز قیامت اسے اندھا محشور کریں گے۔ تو یعنی قرآن سے جو وابستہ رہے گا وہ دنیا میں بھی پریشان نہیں رہے گا اور آخرت میں بھی اندھا محشور نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا کہ قرآن نابینا کو بینائی عطا کرتا ہے، قرآن ہر طرح کی لغزشوں سے بچاتا ہے، قرآن ہر طرح کی ظلمت و تاریکی کے لیے نور ہے، روشنی ہے، اور قرآن ہر خطرناک حادثے میں امید کے کرن ہے، قرآن ہر طرح کی گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہے، قرآن ہر ہلاکت سے بچانے والا ہے، قرآن تمام فتنوں کو آشکار کرنے والا ہے، قرآن دنیا کو آخرت کی جانب لے جاتا ہے۔ دنیا میں جو ہے انسان قرآن تلاوت کرے گا تو دنیا میں جو بھی کام انجام دے گا وہ سلسلہ بنے گا آخرت میں نجات کے لیے۔ قرآن ہمارے دین کا کمال اگر دیکھے تو قرآن ہی میں ہے، پس جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے بھی اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو وصیت کی ہے کہ تلاوت قرآن پاک اور اس کے احکام پر عمل کریں، فرائض واجبات شریعتیں حلال و حرام اور امن نہیں کی پابندی کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے نبی علی نے اپنے بیٹے کو، یعنی قرآن سے ہی تمام باتیں جو ہے ہمیں حاصل ہوں گی۔ قرآن کے ساتھ مولا نے فرمایا کہ شب بیداری کرو، یعنی قرآن کی تلاوت رات کے سناٹے میں کرو، اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ اور جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، جتنی آیتوں کی تلاوت انسان کرے گا اتنی جنتوں میں اس کے درجات ملتے چلے جائیں گے۔ پس جب قیامت دن نمودار ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور درجات کی بلندی کو حاصل کرتے چلے جاؤ۔ یہ فضائل قرآن میں باتیں ہیں۔ جو خدا سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور اسی لیے جو ہے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن کے ذریعے۔ تلاوت قرآن بہترین عمل ہے۔ یہ ہم نے قرآن کی چند باتیں آپ میں عرض کی قرآن کی فضیلتوں میں، لیکن قرآن روز قیامت شکایت کرے گا۔ شکایت کیا کرے گا؟ کہ یہ ایسی قوم ہے جس نے قرآن کو محجور قرار دیا ہے، متروک قرار دیا ہے، جس نے قرآن سے وابستگی حاصل نہیں کی، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ روز قیامت قرآن شکایت کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن تلاوت کرے، اس کے بعد مفاہیم کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد عمل کرے، تب صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ تو اس کے لیے تفسیر قرآن چاہیے، ترجمہ قرآن چاہیے، اور ہم نے جو انتخاب کیا ہے قرآن کے سوروں میں سے 114 سوروں میں سے وہ سورہ حجرات کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ حجرات وہ سورہ ہے
جس میں اخلاقی پہلوؤں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، کیسے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے، طریقے بندگی کیا ہے، طریقے زندگی کیا ہے۔ اور اسی لیے رسول کے سامنے جو سلسلہ آیا اور رسول سے جس طرح سے لوگوں نے گفتگو کی، جیسے رسول سے باتیں کی، اسی وجہ سے یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں اترتی چلی گئیں کہ تم کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے آگے آگے چل رہے تھے، نبی کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے، نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ سورہ حجرات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہی بتایا گیا کہ آداب زندگی کیا ہے، کیسے انسان کو قدم آگے بڑھانا ہے زندگی میں۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قسم کی اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ ہے اس سورہ میں، سورہ حجرات میں، اور انہیں لوازم ایمان کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اگر طریقہ بندگی، طریقہ زندگی، آداب زندگی کا تذکرہ ہے تو وہ ایمان کا جز ہے، اس کو جو ایمان کی حقیقتوں میں شامل کیا گیا ہے، ان تمام روش کو، ان تمام طریقوں کو۔ ابتدا میں 5 مرتبہ صاحب ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے اس سورہ میں، اور آخر میں مخلص مومنین کی علامت بیان کی گئی ہے کہ مومنین کی صفات کیا ہوتی ہیں، صفتیں کیا ہیں، کہ جو انسان ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے اور اپنی بات کو نبی کی بات سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، یا نبی پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے اور اپنی باتیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا موقع بھی آ گیا تھا جب نبی کی بات کے آگے اپنی بات رکھتے تھے، نبی کے بات کو سننے کے لیے ان کو گوارا ہی نہیں تھا کہ نبی کی بات سنیں۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہے، قوموا انی، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ تو جب نبی نے اپنی زندگی میں یہ کام انجام دیا تھا کہ قوموا انی، یہاں سے اٹھ کھڑے جاؤ، باہر نکل جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی اور اللہ کے احکام کے آگے آگے چلتا رہے، نبی کی باتوں کو ٹھکراتا رہے، تو جس طرح نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا قوموا انی، یہاں سے اٹھ کھڑے جاؤ، باہر نکل جاؤ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جو ہے ہم سے نبی نے کچھ ایسا جو ہم سے امید انہوں نے لگا کے رکھا تھا کہ ہماری امت میں لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی تعلیمات سے وابستہ ہوں گے، قرآن کی باتوں کو سنیں گے۔ پہلی آیت، بات کو جو ہے زیادہ تفصیلی بیان نہیں کرنا ہے، پہلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، اے ایمان لانے والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھنا، کس سے؟ رسول اور اللہ کے آگے نہ بڑھنا۔ بین یدی اللہ جو کہا ہے، اللہ اور رسول کے آگے، یہاں پہ مجازن استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی اللہ تو ایسا نہیں کہ اللہ یہاں پر ہو تو اس کے آگے ہم چلیں، نہیں، یہاں مجازن استعمال کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا قول نظر آئے گا اس قول سے آگے بڑھنا، یہ مراد ہے کہ ہم نبی اور اللہ کی باتوں کو پیش نظر رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اصل میں یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک روایت میں یہ ہے کہ بنی تمیم آتے تھے مدینے اور نبی کے گھر کے پاس آتے تھے، اور آنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے کہ اے محمد گھر سے باہر نکلو اور ہمارے درمیان میں آ جاؤ۔ یعنی اس طریقے سے نبی بھی نہیں کہتے تھے، رسول بھی نہیں کہہ رہے تھے، کہتے تھے اے محمد آؤ گھر سے باہر نکلو، ہمارے درمیان میں آ جاؤ۔ اور جب نبی گھر سے باہر آتے تھے اور وہ بنی تمیم جو گروہ تھا، مطلب قوم تھی، ان کے درمیان جب آتے تھے تو یہ لوگ آگے آگے چلتے تھے، نبی کو پیچھے کر دیتے تھے، اور نبی جو باتیں کرتے تھے تو یہ لوگ اتنی آواز سے باتیں کرتے تھے کہ نبی کی بات جو ہے لوگ سن نہیں پاتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی اور رسول کے آگے آگے مت چلو، واتقوا اللہ، خوف خدا اور تقوی الہی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے سب سے اہم باتوں کی طرح جو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے مومنوں سے، اور پھر آخر میں کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔
اب بات سامنے آ گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کے آگے آگے چلتا رہے گا، ان کی باتوں کو جو ہے پیچھے کر دے گا، اپنی باتوں کو آگے کرے گا، تو اس کا مطلب نہ مومن ہوگا نہ متقی ہوگا۔ اسی لیے پہلے ایمان والوں خطاب کیا گیا اور بعد میں کہا کہ خوف خدا اور تقوی الہی اختیار کرو۔ اللہ ہی جو ہے دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ تو جیسے ہی جو ہے یہ بات آئی، رسول کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا بھی منع ہے اور اپنی بات کو ان کی بات پر بالا رکھنا بھی منع ہے، اور خلاف ایمان بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ تاریخی پہلو کی طرف متوجہ کر رہا ہوں میں کہ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے جو اپنی بات کو مطابق عقل اور منطق اور نبی کی بات کو ہذیان قرار دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ حرکت سراسر ایمان و عقل کے برخلاف ہے، اسی لیے جو ہے اللہ نے جو بیان کیا، ایمان والوں خبردار، خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب اس میں جو ہے اس سورے میں قوانین شریعت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جن کے ذریعے نظام اجتماعی برقرار کیا جا سکتا ہے۔ عبد کا معبود سے رابطہ رکھنے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے، انسان کا رسول کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ایک راستہ بیان کیا گیا ہے، انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے قوانین کا تذکرہ ہے۔ ان تمام مسائل کے ذریعے انسان سعادت اخروی، سعادت دنیاوی حاصل کر سکتا ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق پیدا کر سکتا ہے۔ آخر میں جو ہے یہاں پہ اسی سورے میں حقیقت ایمان، حقیقت اسلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جو بین ید اللہ و رسولہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں، یہ مجازن میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا ہی حکم ہے جو پیش نظر ہے، اور قرآن نے متوجہ کیا ان الحکم الا للہ، حکم کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے، یعنی جو ہے وہ حاکم پروردگار ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ بھی جو ہے باذن اللہ، اللہ نے اجازت دی ہے تب رسول کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ جو ہے ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو بہرحال میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 20-25 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہاں پر جو ہے بات کو جو کل ہم بیان کریں گے اسی کے آگے کہ آخر کس طریقے سے تقوی الہی ہم اختیار کر سکتے، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو بات ہم نے کہی آخر میں جملہ اختتامی گفتگو کے طور پر آج کی گفتگو میں، کہ اللہ نے جو بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہاں پر جو قرآن ہدایت کر رہا ہے اس میں بھی کہا گیا کہ واتقوا اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو۔ قرآن بھی جو ہے متقیوں کے ہدایت کے واسطے نازل ہوا، اور یہ ماہ سیام بھی جو ہے وہ متقی پرہیزگار بننے کا بہترین موقع ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم لوگوں کے لیے وہ روزے واجب قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں کے لیے واجب قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو باتیں رہ گئی ہیں، کیونکہ اب جو ہے اگر دوسری باتیں ہم شروع کریں گے تو وہ جو ہے ختم کرنے میں دقت ہوگی، اس لیے جو ہے کہتے ہیں میں نے یہی پہ بات کو ختم کر دیا ہے، باقی باتیں کل انشاءاللہ جو ہے وقت پہ جو ہے پروگرام کل شروع ہو جائے گا 12:50 پہ، تاکہ جو ہے 20-25 منٹ کے اندر جو ہے گفتگو ختم ہو سکے۔ آخر میں جو ہے دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ کرے، قرآن کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پروردگار تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما، پروردگار محبان اہل بیت شیعان حضرت کرار جہاں پہ بھی ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں امام کے ساتھیوں میں شمار فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما،
امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔